صفحہ نمبر 102۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم میں کوئی حکم نہ پاتے تو حدیث میں تلاش کرتے، اگر اس کے متعلق کوئی حدیث بھی نہ ملتی تو ذی علم صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ لیتے اور اس کے مطابق فیصلہ فرماتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طریقے پر عمل فرمایا۔ آپ سب سے پہلے قرآن مجید میں نظر فرماتے، اس کے بعد حدیث کا تتبع کرتے، اگر کسی مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں نہ ملتا تو پھر دیکھتے کہ کیا اس کے بارے میں عہد صدیقی کا کوئی اجتہادی فیصلہ ہے۔ اس عہد کا کوئی فیصلہ مل جاتا تو قرآن و سنت کے بعد اس کا اتباع کرتے، ورنہ اجتہاد کرتے۔ حضرت عثمان اور حضرت علی کا معمول بھی یہی رہا۔ یہ اجتہاد در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے عین مطابق تھا، اور آپ وسلم نے خود اس طریقہ اجتہاد کی رہنمائی فرمائی تھی۔ جب آپ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یمن روانہ فرمانے لگے تو آپ وسلم نے پوچھا، اے معاذ، تم لوگوں میں کس طرح فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ آپ وسلم نے فرمایا، اگر کتاب اللہ میں فیصلہ موجود نہ ہو تو انہوں نے عرض کی، پھر میں اجتہاد سے فیصلہ کروں گا۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے اپنے رسول کے قاصد کو وہ بات سمجھائی جسے وہ پسند کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استنباط احکام کے لیے یہی قاعدہ بیان فرمایا ہے، جسے سنن نسائی میں نقل کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس کے سامنے آج کے بعد کوئی مسئلہ آئے تو وہ کتاب اللہ کے مطابق اس کا فیصلہ کرے، لیکن اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں موجود نہ ہو تو پھر اللہ کے نبی کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ جائے جو نہ اللہ کی کتاب میں ہو اور نہ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہو، نہ اس کے نبی نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ فرمایا ہو، اور نہ صالحین یعنی صحابہ نے اس کا کوئی فیصلہ کیا ہو، تو اپنی رائے سے اجتہاد کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شریح کو کوفہ کا قاضی مقرر کرتے ہوئے ہدایت فرمائی کہ جو حکم کتاب اللہ سے معلوم ہوا اس پر عمل کرو، کتاب اللہ میں حکم نہ ملے تو حدیث رسول کی طرف رجوع کرو، حدیث میں بھی نہ ملے تو اپنی رائے سے اجتہاد کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا۔ صفحہ نمبر 130۔ جو چیز قرآن و حدیث میں نہ ملے تو اس پر خوب غور کرو، اس کے بعد ہم صورت و ہم علت واقعات معلوم کرو، پھر اس سے قیاس کرو۔ اس زمانے میں فقہی مسائل میں اختلاف بہت کم نظر آتا ہے، جس کی وجہ یہ تھی، نمبر 1، اول تو اس دور میں بہت کم قیاس کو ذریعہ استنباط بنایا۔ قیاس سے اس وقت کام لیا گیا جب کوئی مسئلہ سر پر آ گیا اور قرآن و سنت میں اس کا حکم نہ ملا اور قیاس کے بغیر چارہ کار نہ رہا۔ نمبر 2، استنباط احکام میں زیادہ تر باہمی مشورے اور اجماع کی طریقہ اختیار کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اختلاف بہت کم ہونے پایا۔ نمبر 3، صوم، وہ اپنی رائے پر اصرار نہ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب اپنی رائے سے اجتہاد کرتے تو فرماتے، یہ میری رائے ہے، اگر صحیح ہو تو خدا کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہو تو میری طرف سے، اور میں اس سے بخشش کی التجا کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے بھی اسی طرح منقول ہے کہ اس معاملہ میں ہمیشہ ان کو خوف خدا دامن گیر رہتا۔ صفحہ نمبر 103 جاری۔ نمبر 4، چہارم، جب انہیں اپنی رائے کے خلاف کوئی قوی دلیل مل جاتی تو بلا تعامل اس سے رجوع کر لیتے۔ اس دور میں ہمیں اس کی متعدد مثالیں نظر آتی ہیں، جن میں سے حضرت عثمان کے زمانہ خلافت کا ایک واقعہ بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت سے نکاح کیا۔ نکاح کے پورے 6 ماہ بعد اس کے ہاں صحیح و سالم بچہ پیدا ہوا۔ اس شخص نے یہ معاملہ حضرت عثمان کے سامنے پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو زانیہ قرار دے کر حکم دیا کہ اسے رجم کیا جائے۔ حضرت علی کو اس کا علم ہوا تو فوراً
حضرت عثمان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے کیسا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نکاح کے 6 مہینے بعد زندہ سلامت بچے کا پیدا ہو جانا اس کے زانیہ ہونے کا کھلا ثبوت ہے۔ حضرت علی نے اس کے جواب میں قرآن حکیم کی 3 آیات پیش فرمائیں۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ سورۃ لقمان میں فرمایا 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اور سورہ احقاف میں فرمایا اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگے۔ 30 مہینوں میں رضاعت کے 2 سال نکال دیے جائیں تو حمل کے 6 مہینے رہ جاتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ حمل کی کم از کم مدت جس میں بچہ زندہ سلامت پیدا ہو سکتا ہے 6 ماہ ہے۔ اس لیے جس عورت نے نکاح کے 6 ماہ بعد جنا اسے زانیہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سن کر حضرت عثمان نے اس عورت کو واپس بلوایا اور اپنا فیصلہ بدل دیا۔ صفحہ نمبر 104 عہد صحابہ میں اجتہاد کی چند مثالیں۔ استنباط احکام میں صحابہ کے طرز عمل کے مزید وضاحت کے لیے ذیل میں چند مثالیں درج کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کا مہر مقرر نہیں کیا اور اس کے ساتھ مقاربت سے پہلے مر گیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے عورت کے لیے مہر مثل کا فتویٰ دیا اور فرمایا اگر یہ فتویٰ صحیح ہو تو اللہ کی جانب سے اور خطا ہو تو میری اور شیطان کی طرف سے، اللہ اور اس کا رسول دونوں سے اس سے بری ہیں۔ اس پر پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص معقل بن سنان اشجعی صحابی رسول نے کہا آپ نے وہی فیصلہ کیا ہے جو خود رسول وسلم نے برو بنت واشق اشجعیہ کے لیے کیا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود اس قدر خوش ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے خوش نہ ہوئے تھے۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ضحاک بن خلیفہ نے مدینہ کی ایک وادی عریض سے ایک چھوٹی سی نہر نکالی اور اسے محمد بن مسلمہ کی زمین میں سے اپنی زمین تک لے جانا چاہا، مگر محمد بن مسلمہ نے اس کو روک دیا۔ ضحاک نے کہا مجھے کیوں روکتے ہو؟ اس سے تم کو بھی فائدہ ہوگا۔ انہوں نے پھر بھی انکار کیا تو ضحاک نے حضرت عمر کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا۔ انہوں نے محمد بن مسلمہ کو بلوایا اور فرمایا کہ تم اس سے اپنے بھائی کو کیوں روکتے ہو؟ کیونکہ اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور نقصان بھی نہیں ہوگا۔ محمد بن مسلمہ نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم مجھے منظور نہیں۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا خدا کی قسم یہ نہر ضرور گزرے گی، اگرچہ تمہارے پیٹ پر سے ہی کیوں نہ گزرے۔ پھر آپ نے اس کے جاری کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 3، عراق اور شام کی فتح کے بعد سب سے بڑا مسئلہ وہاں کی زمینوں کا تھا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ کے لحاظ سے تو ان کو مال غنیمت شمار کر کے 5 حصوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے تھا، 4 مجاہدین کے لیے اور 1 حصہ مصالح عامہ کے لیے، اور اسی کا مطالبہ بھی ہوا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر یہ زمین مع ذمی رعایا کے تقسیم ہوگی تو بعد میں آنے والے مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میرے بعد جو ملک فتح ہوگا اس میں کوئی بڑا فائدہ نہ ہوگا، بلکہ ممکن ہے وہ مسلمانوں کے لیے وبال بن جائے۔ اگر عراق اور شام کی زمینیں محض ذمی رعایا کی تقسیم کر دی جائیں تو سرحدوں کی حفاظت کیسے ہوگی اور ان شہروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بیواؤں کی کفالت کیسے ہوگی؟ لوگوں نے کہا کہ اس معاملے میں مشورہ کیجیے۔ چنانچہ آپ نے مہاجرین اولین سے مشورہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی رائے تھی کہ ان کے حقوق تسلیم کر دیے جائیں۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم حضرت عمر کے ساتھ صفحہ نمبر 105 متفق الرائے تھے۔ تب آپ نے 10 انصار صحابہ کو طلب فرمایا جن میں 5 اوس اور 5 خزرج کے معزز لوگ تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں نے آپ لوگوں کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ آپ میری ذمہ داریوں میں شریک ہوں، میں بھی آپ ہی میں سے ایک فرد ہوں۔ آج آپ لوگ ہی حق کو قائم رکھ سکتے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری خواہش کی پیروی کریں۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ
کی کتاب برحق موجود ہے۔ خدا کی قسم میرا مقصد سوائے حق کے کچھ نہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ تمام زمینوں کے ما رعایا کے وقف قراردادوں زمینوں پر خراج اور رعایا پر جزیہ مقرر کر دوں تاکہ اسلامی افواج چھوٹے بچوں اور بعد کے مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان سرحدوں کی حفاظت کے لیے بہت سے آدمیوں کی ضرورت ہے جو وہاں موجود ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ان بڑے شہروں شام، جزیرہ، کوفہ، بصرہ اور مصر کے لیے فوجی چھاؤنیوں کی ضرورت ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ فوجوں کو وظائف دیے جائیں؟ لیکن اگر زمین اور رعایا تقسیم کر دی گئی تو یہ مصارف کہاں سے پورے ہوں گے؟ اس پر سب لوگوں نے کہا کہ آپ کی رائے ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، اب میرے لیے معاملہ صاف ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے زمین وہاں کے باشندوں کے قبضے میں رہنے دی اور ان پر خراج مقرر کر دیا۔ اس رائے پر سب نے اتفاق کر لیا اور شروع میں جنہوں نے اختلاف کیا تھا وہ بھی خاموش ہو گئے۔ صحابہ کرام میں اجتہادی اختلاف اور اس کے اسباب۔ جیسے اوپر بیان ہوا ہے کہ صحابہ کرام میں استنباط احکام میں اختلاف بھی ہوا مگر بہت کم، اور جو اختلاف ہوا اس میں حق طلبی و حق فہمی ہمیشہ ان کو ملحوظ خاطر رہی۔ ان اختلاف کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ہمیں مندرجہ ذیل صورتیں نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، قرآن فہمی میں اختلاف۔ فقہی احکام میں اختلاف بعض اوقات کسی نص کے معنی و مفہوم میں اختلاف کی بنا پر واقع ہوتا۔ مثلاً کسی نص کے لفظ کے 2 معنی ہوں اور ان میں سے کسی ایک کا تعین وجہ اختلاف ہو، جیسے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ ترجمہ: مطلقہ عورتیں 3 قروء اپنے آپ کو روکے رکھیں میں لفظ قروء کے سمجھنے میں اختلاف ہوا۔ یہ لفظ حیض کے لیے بھی آتا ہے اور 2 حیضوں کے درمیان جو زمانہ پاکیزگی طہر کا ہوتا ہے اس کے لیے بھی۔ حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کے معنی حیض سمجھے اور 3 ماہ واریوں کی عدت قرار دیا، مگر حضرت زید بن ثابت نے نزدیک قر سے مراد طہر ہے، اس لیے ان کے قول کے مطابق 3 طہروں کو عدت شمار کیا جائے۔ یا 2 چیزوں کے متعلق الگ الگ نصیں موجود ہوں اور یہ سمجھا جائے کہ ایک کا حکم دوسرے صفحہ نمبر 106 کے کسی جز کو شامل ہے، اور اس طرح دونوں میں تعارض کی صورت پیدا ہو جائے۔ مثلاً جس عورت کا شوہر مر جائے، نص قرآن کا حکم اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے۔ اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ ایسی عورت اگر حاملہ ہو تو بھی اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی، لیکن جس حاملہ کو طلاق دی گئی ہو اس کی عدت کے متعلق نص قرآنی یہ ہے کہ اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اب وہ حاملہ جس کا شوہر مر گیا ہو دونوں آیتوں کے تحت داخل ہو سکتی ہے۔ پہلی آیت کی روح سے 4 ماہ 10 دن سے پہلے وضع حمل ہو جائے تب بھی اس کو یہ عدت پوری کرنی پڑے گی، مگر دوسری آیت کی روح سے متعلقہ حاملہ کی طرف وضع حمل کے ساتھ ہی اس کی عدت پوری ہو جائے گی، خواہ وہ وضع حمل 4 ماہ 10 دن سے کتنا ہی پہلے ہو جائے۔ بعض جلیل القدر صحابہ نے پہلی رائے کو اختیار کیا ہے اور بعض نے دوسری کو۔ نمبر 2، احادیث کی بنا پر اختلاف۔ بعض احادیث ایسی تھی کہ صحابہ کے جمع غفیر کے سامنے یا تو ان پر عمل کیا گیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان مبارک سے ادا ہوئیں اور ان کی روایت صرف انہی تک محدود رہی جو اس وقت موجود تھے۔ اکثر قولی حدیثیں اس قسم کی ہیں اور بنا اختلاف یہی ہیں کیونکہ اس زمانے میں روایت حدیث کا رواج نہیں تھا اور نہ ہی احادیث کتابی صورت میں جمع ہوئی تھی جس کی طرف رجوع کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی مسئلہ آتا اور قرآن کریم میں اس کے متعلق کوئی نص نہ ملتی تو وہ اپنے ساتھیوں سے دریافت کرتے کہ اس کے مطابق فتویٰ دیتے، مگر وہ روایت کو قبول کرنے میں انتہائی احتیاط سے کام لیتے اور روایت کو اس وقت تک قبول نہ فرماتے جب تک انہیں اس کی صداقت کا یقین نہ ہو جاتا
جاتا۔ حضرت عمر راوی سے قسم لیتے تھے۔ سو اختلاف کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کسی صحابی نے ایک روایت کو لائق اعتماد نہ سمجھتے ہوئے اسے رد کر دیا، جیسے حضرت عمر نے یہ فتویٰ دیا کہ 3 طلاق پانے والی عورت کو نفقہ اور سکونت کا حق حاصل ہے، لیکن جب ان کے سامنے فاطمہ بنت قیس کی یہ حدیث پیش کی گئی کہ تیسری طلاق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نفقہ اور سکونت سے محروم فرما دیا تھا، تو آپ نے یہ کہہ کر اس روایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم اپنے رب کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک عورت کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا معلوم وہ ٹھیک کہتی ہے یا غلط، اس نے یاد رکھا یا بھول گئی، مگر بعض صحابہ نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ فتویٰ دیا کہ ایسی متعلقہ عورت کو نفقہ اور سکونت کا حق حاصل نہیں۔ اور اختلاف کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ روایت کا دائرہ محدود ہونے کی وجہ سے ایک حدیث ایک مفتی کے احاطہ علم میں نہ آئی اور وہ رائے سے کام لیتا، اور دوسرے کے علم میں ہوتی اور وہ اس سے استفادہ کرتا۔ صفحہ نمبر 107 نمبر 3 رائے کی بنا پر اختلاف۔ جب کسی مسئلے کا کتاب اللہ اور حدیث رسول میں صریح حکم موجود نہ ہوتا تو صحابہ رائے کو استنباط حکم کی بنا بناتے تھے، جس میں کسی نص کی علت حکم کو متعین کر کے اس کا حکم اس کی ہم مثل جزیات پر لگایا جاتا تھا۔ علت کے ساتھ مصلحت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا، جیسے کہ نہر کے متعلق یا عراق و شام کی زمینوں کے متعلق حضرت عمر کے فیصلے سے ظاہر ہے۔ مگر چونکہ مسئلے پر مختلف لوگ مختلف حیثیتوں سے نگاہ ڈالتے ہیں اور علت حکم کی تعین میں بھی فرق پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے فقہی احکام کے استنباط کے لیے اس طریقہ کار کے نتیجے میں کہیں کہیں اختلاف کا پیدا ہونا ایک قدرتی امر تھا۔ تاہم اس دور میں اختلاف بہت کم تھا۔ عہد صحابہ کبار کی فقہ۔ اس عہد کی فقہ کے اجزاء حسب ذیل تھے: نمبر 1 وہ احکام جو کتاب اللہ سے مستنبط ہوئے، نمبر 2 وہ احکام جن کا استنباط حدیث رسول سے کیا گیا، نمبر 3 وہ احکام جو اجتہاد کر کے بذریعہ قیاس اخذ کیا گیا۔ اجماع بھی اسی میں شامل ہے۔ دور صحابہ کے فقہاء و مجتہدین۔ اس دور میں احکام شرعیہ کے استنباط اور تفقہ اور اجتہاد میں سر فہرست جن صحابہ کے نام نظر آتے ہیں ان کے سر خیل خلفائے راشدین حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب ہیں۔ ان میں کثرت سے فتوے دینے والے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت زید بن ثابت تھے۔ سوال نمبر 41 تاریخ فقہ کے حوالہ سے دور تابعین کی اہمیت کو دلائل سے واضح کریں۔ 2012 جواب: صغار صحابہ اور ان کے شاگرد تابعین 41 ہجری سے دوسری صدی ہجری کے آغاز تک۔ اس دور کی خصوصیات میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صحابہ کرام مدینہ منورہ سے نکل کر دوسرے شہروں میں پھیل گئے اور جس جگہ گئے ان کے گرد تشنگان علم کے حلقے قائم ہو گئے اور یہ چیز وسیع پیمانے پر علم کی نشر و اشاعت کا سبب بنی۔ ان کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں تابعین کی ایک ایسی جماعت پیدا ہوئی جن کی علمی بصیرت اور فقہی صلاحیت کو خود صحابہ کرام نے تسلیم کیا۔ فتوحات کی کثرت اور تمدن کی وسعت سے نئی نئی ضرورتیں اور مسائل کی نئی نئی صورتیں صفحہ نمبر 108 سامنے آ رہی تھیں، جن کے احکام کے لیے لوگ ان صحابہ اور ان سے فیض یافتہ تابعین کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس عہد میں مختلف بلاد و امصار میں جن صحابہ کا وجود مرجع خواص و عوام بنا ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ مدینہ منورہ میں۔ نمبر 2
حضرت عبداللہ بن عباس مکہ مکرمہ میں۔ نمبر 3 حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فسطاط مصر میں۔ نمبر 4 حضرت انس بن مالک بصرہ میں۔ نمبر 5 حضرت علی، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عبداللہ بن مسعود کوفہ میں۔ اس دور میں اجتہاد صحابہ کبار کے عہد میں قرآن کریم اور اس کے بعد حدیث رسول پر اعتماد کیا جاتا تھا، مگر جب ان دونوں میں کوئی حکم نہ ملتا تو پھر رائے یعنی قیاس سے کام لیا جاتا، مگر اس کی طرف ان کا میلان زیادہ نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں رائے کے جواز یا عدم جواز کا چنداں سوال پیدا نہ ہوا۔ اہل حدیث اور اہل الرائے، مگر اس دور میں مسائل و ضروریات کی کثرت و تنوع کی وجہ سے رائے یعنی قیاس کا طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت پیش آئی اور اجتہادی فتاویٰ میں وسعت پیدا ہونے لگی، تو رائے کو اختیار کرنے یا نہ کرنے کا سوال پیدا ہوا۔ نمبر 1 اہل حدیث۔ ایک طبقہ وہ تھا جو فتویٰ کو صرف حدیث تک محدود رکھتا تھا اور اس سے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ یہ لوگ ہر مسئلہ میں انہی حدیثوں کی روح سے فتویٰ دیتے تھے جو ان کو ملتی تھی، اور جس مسئلے کے بارے میں کوئی حدیث نہ ملتی اس میں وہ خاموشی یا توقف اختیار کر لیتے۔ وہ صرف نصوص کے ظاہر سے غرض رکھتے اور اس کے علل و اسباب سے تعارض نہ رکھتے اور رائے سے احتراز کرتے۔ اسی وجہ سے ان کے ہاں احکام کے اصول و ضوابط اور مسائل کی شیرازہ بندی کا کام تشنہ توجہ رہا۔ نمبر 2 اہل الرائے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو شریعت کو ایک عقلی اور اصولی چیز سمجھتا تھا، اگرچہ یہ لوگ بھی سنت کتاب و سنت ہی کو احکام شریعت کا حقیقی سرچشمہ قرار دیتے تھے، مگر جب قرآن و حدیث میں کوئی تصریح نہ ملتی تو وہ رائے سے فتویٰ دینے میں باک محسوس نہ کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے صفحہ نمبر 109 وہ یہ سمجھتے تھے کہ شریعت ایسے اصول و ضوابط پر قائم ہے جو خود قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں۔ وہ احکام شریعہ کے علل و اسباب اور اغراض و مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اصولوں کی روشنی میں مسائل کی شیرازہ بندی کرتے تھے، اور روایت کے ساتھ وہ روایت کے اصول کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ اکثر اہل حجاز اہل حدیث اور اہل عراق اہل رائے تھے۔ فقہائے عراق۔ نمبر 1 عبداللہ بن مسعود۔ عہد فاروقی میں تعلیم دین کے لیے ہر جگہ صحابہ کو متعین فرمایا گیا۔ کوفے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود اور عمار بن یاسر کو ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ حضرت عمر نے اہل کوفہ کو لکھا، میں نے عمار بن یاسر کو امیر اور عبداللہ بن مسعود کو معلم اور وزیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز ترین صحابی ہیں، ان کی پیروی کرو اور ان کا کہا مانو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے معلم اور قاضی کی حیثیت سے کوفے میں قیام فرمایا، اور تھوڑے ہی عرصے میں ان سے فقہ و حدیث حاصل کرنے والوں کی تعداد 4000 سے متجاوز ہو گئی۔ جب حضرت علی کوفہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہاں کے لوگوں کو دیکھ کر فرمایا، رحم اللہ ابن ام عبد قد ملأ هذه القرية علما۔ ترجمہ، اللہ ام عبد کے بیٹے یعنی عبداللہ بن مسعود پر رحم فرمائے جس نے اس شہر کو علم سے بھر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے شاگردوں کی علمی بصیرت کو دیکھ کر فرمایا، اصحاب ابن مسعود سرج هذه القرية۔ ترجمہ، اے ابن مسعود کے شاگرد اس شہر کے اس شہر کے چراغ ہیں۔ حضرت عمر نے ان کے متعلق فرمایا، کنیف ملیء فقہا و علما۔ ترجمہ، عبداللہ بن مسعود فقہ اور علم سے بھرا ہوا ایک تھیلا ہے۔ عراق میں علم کتاب و سنت کو جو فروغ حاصل ہوا اس میں زیادہ تر حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے۔ آپ کی وفات 32 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ نمبر 2 علقمہ بن قیس النخعی اور ابراہیم النخعی۔ حضرت علقمہ نخعی حضرت عبداللہ بن مسعود کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔
آپ نے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عائشہ سے بھی کسب فیض کیا۔ یہ ابراہیم النخعی کے ماموں صفحہ نمبر 110 اور استاد تھے۔ ابراہیم النخعی نے فقہ کی تعلیم ان سے حاصل کی۔ ابراہیم کوفہ کے مشہور محدث تابعی حضرت شبعی کے ہمعصر اور امام ابو حنیفہ کے استاد حماد بن سلیمان کے استاد تھے۔ حضرت علقمہ نخعی اور ان کے ہم مشرب تمام فقہائے عراق اور بعض فقہائے مدینہ میں اگرچہ فتاویٰ میں کتاب و سنت سے استفادہ کرتے تھے، مگر وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ شریعت میں کچھ مصلحتیں اور حکمتیں ہیں۔ اس بنا پر جن مسائل میں ان کو کتاب و سنت کا کوئی صریح حکم نہ ملا، ان کے احکام کے استنباط کے لیے انہوں نے ان مسائل و حکم کو بنیاد بنایا۔ ان کے سامنے صحابہ کرام کا عمل بھی موجود تھا کہ جن مسائل کی کتاب و سنت میں کوئی تصریح موجود نہیں تھی، ان میں انہوں نے انہی مسائل و حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے قیاس کیا تھا۔ ان کے علاوہ فقہائے عراق میں مندرجہ ذیل تابعین بھی بلند مقام رکھتے تھے۔ نمبر 3، حضرت مسروق۔ حضرت مسروق نے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی۔ وہ فقہ میں بہت بڑا مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے 63 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 4، حضرت عبیدہ بن عمر السلیمانی المرادی۔ فتح مکہ کے زمانے میں یمن میں مشرف اسلام ہوئے اور حضرت علی و عبداللہ بن مسعود سے علم حاصل کیا۔ 92 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 5، حضرت شریح بن الحارث الکندی۔ انہوں نے حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی۔ حضرت عمر نے ان کو کوفہ کا قاضی مقرر فرمایا۔ 60 سال تک قاضی کی حیثیت سے کام کیا۔ 78 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 6، حضرت سعید بن جبیر۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ سے کسب فیض کیا۔ 15 ہجری میں حجاج کے ہاتھوں مقتول ہوئے۔ نمبر 7، حضرت عامر بن شراحیل الشیبی علامہ شیبی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ عہد فاروقی میں 17 ہجری میں پیدا ہوئے اور حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ وغیرہ سے اکتساب علم کیا۔ کوفہ کے قاضی رہے۔ تابعین میں آپ کو بلند مقام حاصل ہے۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ کے اساتذہ میں سے تھے۔ انہوں نے 104 میں وفات پائی۔ فقہائے مدینہ۔ نمبر 1، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ۔ صفحہ نمبر 111۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، مطہرہ ہیں۔ تمام ازواج مطہرات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اور سب سے زیادہ فقیہہ تھیں۔ فقہ کے ہر حصے کے متعلق ان کی روایات موجود ہیں۔ ان سے بہت سے صحابہ اور تابعین نے احادیث روایت کی ہیں اور وہ مسائل فقہ میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ نے 57 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر۔ آپ اپنے والد حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ ہی بچپن میں اسلام لائے۔ جن 9 عمر صحابہ کو حضور اکرم کی صحبت و تربیت سے بہت فیض یاب ہونے کا شرف حاصل ہوا، ان میں آپ کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کبار صحابہ سے اور ان سے تابعین نے بکثرت احادیث روایت کی ہیں۔ حدیث اور فقہ میں آپ کو اہم مقام حاصل تھا۔ آپ نے 73 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ۔ نام عبد الرحمن بن صخر اور کنیت ابو ہریرہ۔ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری میں ہجرت کر کے مدینہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور وصال نبوی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی رہے۔ ان کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ صحابہ میں سب سے زیادہ حافظ الحدیث تھے۔ انہوں نے 57 ہجری میں وفات پائی۔ اس دور میں مدینہ میں
سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے یہی 3 بزرگ تھے، اور مدینہ کے کبار تابعین نے انہی سے علم حاصل کیا، جن میں سے مشہور تابعین کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت سعید بن المسیب مخزومی نے حضرت ابو ہریرہ عبداللہ بن عمر سے علم حاصل کیا۔ نمبر 2 حضرت عروہ بن زبیر نے اپنی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے علم حاصل کیا۔ نمبر 3 حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن مخزومی نے اپنے باپ اور دیگر صحابہ سے علم حاصل کیا۔ نمبر 4 حضرت زین العابدین علی بن حسین بن علی اپنے باپ، چچا حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مستفیض ہوئے۔ نمبر 5 حضرت عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود نے حضرت عائشہ صدیقہ، ابو ہریرہ اور ابن عباس وغیرہ سے علم حاصل کیا۔ نمبر 6 حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ سے علم حاصل کیا۔ نمبر 7 حضرت سلیمان بن یسار ام المومنین حضرت میمونہ کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے حضرت میمونہ، حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس اور زید بن ثابت سے کسب فیض حاصل کیا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 112۔ نمبر 8 قاسم بن محمد بن ابی بکر نے اپنی پھوپھی حضرت عائشہ، ابن عباس، ابن عمر وغیرہ سے علم حاصل کیا۔ نمبر 9 حضرت رافع بن مولا عبداللہ بن عمر نے حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ سے فیض حاصل کیا۔ نمبر 10 محمد بن مسلم ابن شہاب زہری کے نام سے مشہور ہوئے، حضرت عبداللہ بن عمر، انس بن مالک وغیرہ سے علم حاصل کیا۔ نمبر 11 ابو جعفر محمد بن علی بن حسین باقر کے نام سے مشہور ہوئے، اپنے باپ اور حضرت جابر و عبداللہ بن عمر سے روایت کی۔ نمبر 12 ابو الزناء عبداللہ بن ذکوان فقیہ مدینہ، حضرت انس بن مالک اور بہت سے صحابہ سے علم حاصل کیا۔ نمبر 12 ابو الزناء عبداللہ بن ذکوان فقیہ مدینہ، حضرت انس بن مالک اور بہت سے صحابہ سے علم حاصل کیا۔ نمبر 13 یحییٰ بن سعید انصاری، حضرت انس بن مالک اور بہت سے تابعین سے مستفید ہوئے۔ نمبر 14 حضرت ربیعہ بن ابی عبد الرحمن ربیعۃ الرائے کے نام سے معروف ہیں، امام فقہ، حافظ، مجتہد اور رائے کے بہت بڑے ماہر تھے۔
صفحہ نمبر 112 حضرت انس مالک اور بہت سے صحابہ سے علم حاصل کیا۔ حضرت امام مالک نے انہی سے فقہ کا علم حاصل کیا۔ فقہائے مکہ: نمبر 1 حضرت عبداللہ بن عباس ہجرت سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم فقہہ، اے اللہ تو اس کو دین کا فقیہ بنا۔ آپ مفسر قرآن اور فقیہ ہیں اور تفسیر اور فقہ میں اہل مکہ کے عالم کا دار و مدار ان ہی پر ہے۔ انہوں نے 67 میں طائف میں وفات پائی۔ ان سے مستفید ہونے والے تابعین میں سے بعض کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت مجاہد بن جبیر، نمبر 2 حضرت اکرمہ مولا ابن عباس، نمبر 3 حضرت عطا بن رباح، نمبر 4 حضرت ابو زبیر محمد بن مسلم۔ فقہائے بصرہ: حضرت انس بن مالک انصاری خادم رسول، ہجرت سے وسال 90 تک خدمت میں رہے اور اس کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر۔ صفحہ نمبر 113 حضرت عثمان اور حضرت ابی بن کعب نے علم حاصل کیا، بہت دنوں تک زندہ رہے اور مرجع خلائق بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 93 ہجری میں وفات پائی۔ بصرہ کے فقہائے تابعین میں سے بعض کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت ابو العالیہ رفیع بن مہران الریاحی، نمبر 2 حضرت حسن بن ابی الحسن یسار مولا زید بن ثابت، نمبر 3 حضرت ابو اشعث جابر بن زید عبداللہ بن عباس کے مصاحب، نمبر 4 حضرت محمد بن سیرین مولا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 حضرت قتادہ بن دعامہ۔ فقہائے شام: حضرت عبد الرحمن بن انم الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام بھیجا کہ لوگوں کو فقہ کی تعلیم دیں۔ شام کے تابعین نے ان ہی سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ 78 ہجری میں وفات پائی۔ شام کے فقہائے تابعین کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت ابو ادریس خولانی عائذ اللہ بن عبداللہ، نمبر 2 حضرت قبیصہ بن زویب، نمبر 3 حضرت مکحول بن ابی مسلم، نمبر 4 حضرت رجاء بن حیات الکندہ، نمبر 5 حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان فاروق ثانی۔ فقہائے مصر: حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن کے قاری اور علم کے متوالی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر احادیث لکھ لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی ان کے علم و فضل کا اعتراف کیا اور فرمایا، وہ حدیث کو لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا۔ مصریوں نے ان سے بہت سا علم حاصل کیا اور انہوں نے 65 ہجری میں مصر میں وفات پائی۔ مصر کے فقہائے تابعین میں بعض کے نام: نمبر 1 حضرت ابو الخیر مرشد بن عبداللہ ایزنی مفتی مصر، صفحہ نمبر 114، نمبر 2 حضرت یزید بن ابی حبیب مولا ازد، فقہائے یمن، نمبر 1 حضرت طاؤس بن کیسان الجندی، نمبر 2 حضرت وہب بن منبع الصنائی، نمبر 3 حضرت یحییٰ بن ابی کثیر۔ اوپر جن فقہا کا ذکر کیا گیا ہے مختلف شہروں میں فقہ اور روایت حدیث میں مشہور تھے۔ لوگ فتاویٰ کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ خوارج اور شیعہ: اس دور میں 2 ایسے فرقے پیدا ہوئے جن کے نظریات و عقائد کی بنیاد غلو اور تعصب پر تھی۔ نمبر 1 خوارج: ان میں سے ایک فرقہ خوارج کا تھا جنہوں نے اپنے نظریات و عقائد کی بنیاد بغض عثمان و علی و معاویہ پر رکھی اور روایات کے رد و قبول اور شرعی احکام کے اخذ و استنباط میں بھی ان کے تعصب، تشدد
اور نفرت کے یہی نظریات کار فرما ہو گئے۔ چونکہ اس فرقے کی حکمت عملی انتہائی نفرت، تشدد اور جارحیت پر مبنی تھی، اس لیے ان کا اثر دن بدن کم ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ آغاز دور عباسیہ میں ان کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ نمبر 2، شیعہ۔ اس فرقے نے اپنے نظریات کی بنیاد حضرت علی و خاندان علی کی محبت میں غلو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی قدر صحابہ سے نفرت اور دشمنی پر رکھی۔ خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان کو غاصب قرار دے کر ان کو ہدف لعن و طعن بنایا، سب و شتم اور اصحاب رسول سے اظہار بیزاری کو اپنے مذہب کا جز قرار دیا، قرآن حکیم کے اصلی اور غیر مبدل ہونے میں شکوک و شبہات پیدا کیے، اصحاب رسول کے ذریعے سے احادیث مطہرہ کا جو سرمایہ بیش بہا میسر آیا تھا، تعصب اور بغض صحابہ کی بنا پر اس کو رد کیا اور اپنے خود ساختہ خیالات کو برحق ثابت کرنے کے لیے روایات میں کذب و افتراء کی آمیزش کر دی۔ اس لیے ائمہ جمہور نے جس طرح غالی خوارج کی روایات کو قبول کرنے میں تامل سے کام لیا، اسی طرح صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے غالی شیعوں کی روایت کو قبول کرنے میں توقف اختیار کیا۔ سوال نمبر 42، فقہ اسلامی کے چوتھے دور کی اہمیت پر دلائل دیں۔